احسان ہے رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مسائل رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ اس پروگرام میں ہم روزے سے متعلقہ ضروری مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے قضا اور کفارے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فقط قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس پروگرام کے آخر میں ہم روزے کے مکروہات کو بیان کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے، لہذا انسان کو ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم روزہ ترک کرنے کے اعذار یا روزہ چھوڑنے کے کچھ اعذار کہ جن میں شریعت مطہرہ نے خود انسان کو یہ رعایت فراہم کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ ترک کر دے یا چھوڑ دے، یہ کچھ اعذار ہیں۔ ان کے بارے میں آپ یاد رکھیے، سورہ بقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود مسافر کو، جو شرعی مسافر ہو جس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی ہم عرض کرتے ہیں، اور جو مریض ہو، واقعی جس کو مرض لاحق ہو اور وہ اپنے روزے کو ان ایام میں نہیں رکھ سکتا، تو دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد وہ اس گنتی کو مکمل کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی ہے، یعنی وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت میں روزہ نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مزید مسافر کے علاوہ اس رعایت کو حاملہ عورت کی جانب یا دودھ پلانے والی عورت کی جانب بھی اس کو رکھا گیا ہے کہ ان کو بھی رعایت حاصل ہے کہ یہ بعد میں اس روزے کو مکمل کر سکتے ہیں، ابھی یہ روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، تفصیل سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، مسافر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے، جو شریعت نے رعایت فراہم کی ہے کہ مسافر شخص حالت سفر میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے، اور جب وہ مقیم ہو جائے تو ایام یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کو وہ مکمل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس سے مراد شرعی مسافر ہے، یعنی اس سے مراد ہر وہ مسافر نہیں کہ جو بس میں بیٹھ گیا یا جو اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی جگہ سفر پہ جا رہا ہے تو بس یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس سے مراد یاد رکھیے گا کہ شرعی سفر ہے۔ شرعی سفر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی شہر کی حدود سے 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو جیسے ہی یہ شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے، اس کے اوپر شرعی مسافر ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ شرعی مسافر کہہ سکتے ہیں، اور جو مسافرت کے احکام ہیں وہ سارے اس پر جاری ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ نماز کو قصر کرے گا، روزے کے معاملے میں اس شخص کو رعایت حاصل ہوگی، اور یہ اس وقت تک مسافر رہے گا کہ کسی مقام پر جا کے جب تک یہ 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، یہ سفر میں ہی شمار ہوگا، یعنی یہ مسافر ہی رہے گا۔ لہذا جب تک 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو اس کو مسافر ہی کہیں گے، اور اس کے اوپر وہی مسافر والے احکامات جاری ہوں گے، لہذا یہ اپنے روزے کو اس میں ترک کر سکتا ہے، اس کو یہ رعایت حاصل ہے، اجازت حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کو یہ رعایت ہے یعنی اجازت ہے۔
اگر یہ چاہے تو افضل اور اولا ہے اس کے لیے کہ ان ایام میں یہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، یعنی رکھ سکتا ہے، روزے کو ترک نہ کرے۔ مزید یہ کہ یہ سفر کے ساتھ کوئی قید شریعت نے نہیں بیان کی ہے کہ اگر وہ آرام دہ سفر نہیں ہے، بہت زیادہ مشقت والا سفر ہے تبھی اس کو رعایت حاصل ہوگی۔ اگر آرام دہ سفر ہے، جہاز میں بالفرض بیٹھ کے جا رہا ہے اور کوئی ایسی مشقت نہیں ہے تو اس کو رعایت حاصل نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی آرام سکون کی قید یا مشقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا جس بھی طرح کا سفر ہو اس کو یہ رعایت حاصل ہوگی، وہ روزے کو ان ایام میں چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں ان روزوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس میں مزید ایک پوائنٹ اور یاد رکھیے کہ شرعی مسافر جب اپنی حدود سے یعنی شہر کی حدود سے باہر نکلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شرعی مسافر کے اس کے اوپر احکامات جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ابھی اپنے گھر پہ موجود ہے اور گھر پہ اس کو کوئی سحری ملتی ہے تو یہ سحری چونکہ اس کو گھر پہ کرنے کا موقع حاصل ہے، اگرچہ اس کا آگے آنے والا روزہ کچھ لمحات اس کے سفر میں بھی گزریں گے، لیکن چونکہ سحری اس کو گھر پہ حاصل ہے لہٰذا اس کو یہ روزہ رکھنا ہوگا۔ روزہ یہ روزہ اس وقت چھوڑے گا کہ جب کوئی سحری اس کو رستے میں ملے، یعنی جب یہ جا رہا ہے تو اس وقت اس کو اگر کوئی سحری ملتی ہے تو یہ اب یہ اس روزے کو یعنی سحری کے بعد جو آنے والا دن ہے اس کے روزے کو یہ ترک کر سکتا ہے، لیکن جب تک یہ اپنے گھر پہ ہے، اس کو سحری وغیرہ کا موقع ملتا ہے تو یہ سحری کرے گا اور روزے کی ابتدا کر لے گا۔ درمیانے سفر میں اگر کوئی سحری اس کو پیش آتی ہے تو اس کے روزے کو اس کو ترک کرنے کی یا چھوڑنے کی شریعت کی جانب سے اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے مرض۔ مرض میں بھی شریعت نے رعایت دی ہے کہ مریض شخص اپنے روزے کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل نہیں کر سکے گا اور شدت کا مرض ہے، مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ جو مریض شخص ہے یہ اسی صورت میں اس کو اجازت حاصل ہوگی کہ جب واقعتاً اس کے مرض میں اضافے کا امکان ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو یا مرض بہت زیادہ دیر میں جا کے صحیح ہوگا اور اس کو شدید تکلیف ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت حاصل ہوگی ان کاموں کا اگر غالب گمان ہو تو۔ یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے مرض میں اس کو اجازت حاصل ہو گئی، مثلا کھانسی بھی تو ایک مرض ہے، اگر بندے کو لاحق ہو جائے تو اس میں رعایت حاصل نہیں ہوگی، کھانسی ہو گئی یا نزلہ ہو گیا، چھوٹا موٹا مرض اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جب وہ شدید تکلیف کا کوئی مرض ہے جس میں اگر انسان روزے کو رکھتا ہے تو روزے سے اس کے مرض میں یعنی بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، یہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو رعایت حاصل ہوگی۔ ظن غالب کے فقہاء کرام نے 3 طریقے بیان فرمائے ہیں کہ اس کو کب پتہ چلے گا کہ یہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ اس کے 3 طریقہ کار ہیں، یوں نہیں فقط سوچ لیا بیٹھ کے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے کہ مرض بڑھ نہ جائے اس لیے میں روزہ ترک کر دیتا ہوں، ایسی صورت میں اس کو اجازت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ 3 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ یا تو اس شخص کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ بتا دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اب آپ کو شدید تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ مرض بہت طول پکڑ سکتا ہے، بہت دیر میں جا کے صحیح ہوگا، تو آپ روزہ ترک کر دیں۔ تو تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر ہے اگر وہ ایسا دے دے اور ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے کہ یہ تکلیف میں مبتلا آپ ہو سکتے ہیں تو روزہ ترک کر دیجئے، تو اس کے کہنے سے، اس کی سجیشن سے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ روزے کو ترک کر دے۔ یا پھر اس کا کوئی تجربہ ہو، سابقہ تجربہ، یعنی پچھلے دنوں میں رمضان میں اس کو اسی قسم کا کوئی مرض لاحق ہوا تھا اور اس نے اس مرض میں اپنے روزے کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا، تو اس تجربے کی بنیاد پر چونکہ یہ پہلے سے ایک تجربہ کر چکا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے اس چیز کا، تو یہ اس صورت میں بھی روزے کو ترک کر سکتا ہے۔ یا پھر موجودہ مشاہدہ ہو، یعنی ابھی یہ دیکھے کہ تھوڑا بہت بھوکا پیاسا اگر رہتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تو اس کے لیے طبیعت کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مرض بڑھنے لگ جاتا ہے اور اس کو شدت کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی موجودہ مشاہدہ اگر اس کو یہ بتاتا ہے، یا روزہ رکھ کے رکھا اور درمیان میں 4-5 گھنٹے ہی گزرے تو حالت خراب ہو گئی اور گزارنا روزے کو وہ وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا، افطار کے ٹائم سے پہلے ہی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ موجودہ مشاہدہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ ظن غالب کی ایک صورت ہو جائے گی کہ اب یہ شخص جو ہے وہ اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے اور بعد میں پھر اس روزے کو یہ مکمل کرے گا، تو یہ مکمل شرائط کے ساتھ مرض جو ہے وہ عذر بن سکتا ہے۔ تیسری صورت ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے سے مراد بھی یہ سمجھ لیجئے کہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے روزے رکھنا
ممکن ہی نہ رہے، ناممکن ہو جائے، بہت ہی مشکل ہو جائے کہ ضعف اتنا زیادہ ہے کہ وہ بھوک پیاس بالکل برداشت نہیں کر سکتے، اگر روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے تو کہیں انتقال ہی نہ ہو جائے، بہت زیادہ بری حالت ہے، یعنی ضعف اتنا زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں شریعت رعایت فراہم کرتی ہے، تو یہ لوگ روزے کو ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہی ہے کہ ضعف ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف ہے یا کچھ کمزوری ہو گئی، اس کے بعد پتہ ہے کہ ابھی درست ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، تو یہاں پر جو بڑھاپا مراد ہے وہ جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، وہ بڑھاپا مراد ہے کہ جو عمر کا آخری حصہ ہوتا ہے، اب اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ضعف ختم ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد انسان درست ہو جائے گا، تو یہ بڑھاپے میں بھی رعایت حاصل ہوگی کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی صورت ہے ہلاکت کا خوف ہو جانا، یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے اور اس کو روزے کے درمیان میں اس کو اپنی جان کا یا عقل کے ضائع ہو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ شدت کی پیاس یا بھوک لگی ہے کہ جس سے اب یہ کنٹرول سے بالکل باہر صورت ہو گئی، اب یہ پاگلوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، یا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل بالکل زائل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اور جان پہ بالکل بات بن گئی ہے، یا بار بار بعض ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہت شدت کی گرمی ہے اور اس پیاس کو برداشت نہ کر سکے، اور بار بار بے ہوشی کا خطرہ ہے کہ بار بار بے ہوش ہو گیا، ایک مرتبہ بے ہوش ہوا، پھر دوبارہ صحیح ہوا تو پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا، تو اس قسم میں اگر جان کا یا عقل کا خطرہ ہو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے اور رعایت دیتی ہے، اس صورت میں اس روزے کو بعد میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا ابتدائی پروگرامز میں کہ حیض و نفاس کی صورت میں شریعت نے عورتوں کو یہ روزے رکھنے کی ممانعت وارد ہے، یعنی یہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں ان ایام کے جو روزے جتنے بھی ہوں گے ان کو بعد میں رمضان کے بعد روزوں کو مکمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح چھٹی ایک صورت ہے کہ حمل اور دودھ پلانا، یعنی اگر کوئی حاملہ پریگننٹ خاتون ہیں اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اس میں بھی یہی تین صورتیں ہوں گی کہ ان کی اپنی جان کو یا بچے کی جان کو شدید تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، جان چلے جانے کا اندیشہ ہے، یا بہت زیادہ طبیعت اور حالت خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر شریعت ان کو رعایت فراہم کرتی ہے کہ یہ بعد میں اپنے روزوں کو مکمل کر لیں، لیکن اس میں بھی وہی صورت ہوگی جو ہم نے مرض کے معاملے میں بیان کیا کہ کوئی ماہر لیڈی ڈاکٹر ان کو ایسا کہہ دیں کہ جو کہتی ہیں کہ اگر اس صورت میں اب آپ نے روزہ رکھا تو پھر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، یا بچے کی جان کے اوپر مسئلہ بات آ سکتی ہے، یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یا تو ان کا کوئی سابقہ تجربہ ہو کہ پچھلے دنوں ان ایام میں جب انہوں نے اس حالت میں روزہ رکھا تھا تو اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا، یا موجودہ مشاہدہ ہو تب بھی ان کے لیے رعایت حاصل ہو سکتی ہے کہ اگر ابھی روزہ رکھ کے دیکھتے ہیں یا تھوڑا بہت بھوکا پیاسا رہ کے دیکھتے ہیں تو اپنی جان کو شدید حرج میں مبتلا محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً پھر بچے کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، پرابلم ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ان خاتون کو رعایت شریعت نے دی ہے، بعد میں ان ایام کے جو روزے ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اعذار ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر شریعت نے خود ایک شخص کو رعایت فراہم کی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، اور بعد میں ان ایام کے جو بھی روزے چھوڑے ہوں گے بعد میں ان کی قضا کرنا ان پر لازم ہوگا۔ ابھی تک الحمدللہ ہم نے روزے سے متعلقہ جتنے بھی ضروری مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں مختلف پروگرامز میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جب پروگرامز آپ دیکھیں تو ان مسائل پر غور و تفکر کیجئے، اور آپ کو جو پیش آنے والی صورتیں ہیں ان کے اوپر غور کیجئے، معاشرے پر غور کیجئے کہ لوگوں کو کس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور جب اچھے انداز سے آپ ان کو سیکھ لیں تو کوشش کریں کہ پھر لوگوں تک اس کو پہنچائیے، لوگوں کو بیان کیجئے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور آپ کو درست مسئلہ ذہن میں ہے، آپ سن چکے ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں، تو آپ ان کی ہیلپ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور رمضان میں اس طرح سے خاص طور پر یہ موقع ہے کہ انسان علم دین حاصل کر کے، اور خاص طور پر وہ کہ جس کی ابھی ضرورت بھی ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بے حد ثواب ہمیں دلوا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے بھی مسائل ہم نے سیکھے ہیں ان کو یاد رکھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔